میں نے صرف اسی لیے کمپرومائز نہیں کیا. اس زمین پر سب سے مقدس جماعت صحابہ کے بعد اگر کوئی جماعت ہے وہ علماء کی جماعت ہے. ان العلماء ورثۃ الانبیاء. آج کچھ لوگ علماء کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے. نہیں جناب، یہ تو مولانا صاحب ہے، یہ کام نہیں کر سکتا، یہ تو عالم دین ہے، یہ تو فلاں تقاضے کو پورا نہیں کر سکتا. وہ جھوٹے ہیں، وہ ڈرتے ہیں یا جلتے ہیں. ورنہ علماء کی وہ جماعت رہی ہے، ہمیشہ سے تاریخ رہی ہے. علماء نے بڑی بڑی آندھیوں کا مقابلہ کیا. میں نے کل کے جلسے میں بھی کہا تھا، آج بھی کہتا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں کہ علماء کچھ نہیں کر سکتے، آؤ جلال الدین اکبر کے دربار میں دیکھو. ان کے اس غلط تحریک کے خلاف سینہ تان کر، سر پہ کفن باندھ کر کم سے کم 100 ملفوظات لکھے، قلم اٹھایا اور یہ کہا کہ جلال الدین اکبر، تمہارا یہ دین من گھڑت ہے، تمہاری یہ شریعت قرآن کے خلاف ہے، تمہاری یہ لائی ہوئی جو من سنوئی اور من گھڑت جو عقیدے ہیں، اس کو بدلنے کی کوشش کرو، اللہ ورنہ تمہیں عذاب میں ڈالے گا. میرے بھائیو، پتہ ہے وہ کون تھا مرد مجاہد؟ وہ کوئی نیتا نہیں تھا، وہ کوئی پی ایم سی ایم نہیں تھا. آج کل عالم دین کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے والے، سچی قیادت کوئی کر سکتا ہے تو ایک عالم دین کر سکتا ہے. قوم کی صحیح رہنمائی کوئی کر سکتا ہے تو ایک عالم دین کر سکتا. آپ کی جماعت عالم کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی، آپ کی قیادت عالم کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی. گاؤں سماج کا کوئی کام مکمل نہیں ہو سکتا اگر اس گاؤں کے اندر کوئی عالم دین نہ ہو، چاہے باہر سے ہو چاہے اسی بستی کا ہو. ارے آپ کا ایمان بھی مکمل نہیں ہو سکتا ہے بنا عالم دین کے. نکاح نہیں ہوگا، نکاح کون پڑھائے گا؟ عالم دین پڑھائے. اگر عالم دین نہ ہو تو آپ قبر میں اتارے نہیں جا سکتے. آپ کا جنازہ پڑھائے گا عالم دین، آپ کا نکاح پڑھائے گا عالم دین، ٹوٹل معاملوں میں عالم دین. طلاق کا خلا کا معاملہ عالم دین حل کرے گا، وراثت کا معاملہ عالم دین حل کرے گا. اور جب بات قیادت کی آئے گی دنیا کے اندر، آپ کہو گے کہ مولانا لوگ کچھ نہیں کر سکتے. یہ آپ کی کوتاہ فہمی اور آپ کی کم تنگ نظری کی یہ دلیل. عالم کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، عالم کبھی رشوت نہیں لے سکتا، عالم کبھی کسی کو پریشان نہیں کر سکتا، عالم کسی کے ساتھ دغا بازی نہیں کر سکتا. جو عالم ہوگا صرف ایک جماعت کے نہیں، اس جماعت کے بھی، جماعت کے بھی، جماعت کے بھی. مولانا آئیے، ہم کو ہماری مدد کر دیجئے. مولانا آئیے، ہماری مدد کر دیجئے. ہم نے کہا تم چور ہو، ہم نے کہا تم لوٹیرے ہو، ہم نے کہا کہ تم مجرم ہو، ہم تم جیسے لوگوں کی مدد نہیں کر سکتے. اللہ کا قرآن کہتا ہے، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. بحیثیت ایک عالم کے جان بوجھ کر کسی غلط آدمی کی طرفداری عبداللہ کبھی نہیں کر سکتا. نہیں رہوں گا اس پلیٹ فارم پر، اپنا راستہ بدل دوں گا، لیکن کبھی بھی کسی غلط آدمی کو سپورٹ نہیں کر سکتا، اس کی طرفداری نہیں کر سکتا. اللہ کا قرآن واضح لفظوں میں کہتا، مسلمانوں یہی پہچان آپ کی ہونی چاہیے. ابھی ایک زمانہ آنے والا ہے، 500 روپے میں آپ اپنے ایمان کا سودا کرو گے. مجھے پتا، ادھر سے بھی 500 روپے، ادھر سے بھی 500 روپے، ادھر سے بھی 1000 روپے. نہیں، آپ کی شہادت ایک ہے، آپ کے پاس ادھیکار ایک ہے. آپ پیسے لے کر اگر آپ اپنے ادھیکار کو بیچتے ہو تو اسلام کی نظر میں یہ ناجائز، حرام. آپ کی شہادت ایک ہے، کسی کو بھی دیجیے، وہ آپ کی مرضی. لیکن پیسہ لے کر اپنی شہادت کو بیچنا، اپنی گواہی کو بیچنا، اسلام میں بول دیتا ہوں، ووٹ ڈالنا شرعی ایک گواہی ہے، اور یہ گواہی آپ پیسے لے کر اگر دیتے ہیں کسی کے بھی حق میں تو یہ ناجائز اور حرام ہے. یہ شریعت کا ایک مسئلہ آپ کو بتا رہا ہوں. اسی لیے کبھی بھی پیسوں کے چکر میں اپنے ایمان کا سودا مت کرنا. ارے بی بی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا 60,000 لوگوں کے بیچ میں ابو جہل نے ان کے دونوں ٹانگوں کو 2 مخالف سمتوں میں باندھ کر کہا تھا، باندھ کر کے کہا تھے کہ سمیہ بتا اپنی جان بچائے گی کہ اپنے ایمان بچائے. انہوں نے کہا کہ اے ابو جہل، یہ دنیا کا نشہ نہیں ہے، تجھے جو کرنا ہو تو کر لے. سمیہ کو اگر ان کے مرتے دم تک اللہ لاکھوں کروڑوں جانیں عطا کرے، ہر جان کو شریعت کے نام پر نچھاور کرنے کے لیے تیار. لیکن تمہارے ڈر سے اور تمہاری ان غلط باتوں پر میں اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتی. بیچ سے چیر دیا گیا بی بی سمیہ کو، لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا. آج 500-1000 روپے میں مومن اپنے ایمان کا سودا کر لیتا. نہیں مسلمانوں، آپ کی یہ پہچان نہیں.
آپ مومن، سب سے بڑی قیمتی دولت اللہ نے آپ کو دی ہے وہ ہے ایمان۔ اس سے بڑی قیمتی دولت اور ہے ہی نہیں اللہ کے خزانے۔ ایمان ہے تو سب کچھ۔ اگر آپ کے پاس ایمان نہیں ہے تو آپ کچھ بھی کر لیجئے۔ ایمان نہیں ہے نماز پڑھ لیجئے، ناٹ ایکسیپٹیبل۔ ایمان نہیں ہے روزہ رکھ لیجئے، ناٹ ایکسیپٹیبل۔ ہاں ہو سکتا ہے ایسا کہ دنیا میں آپ کو اس کے اچھے ریزلٹ مل جائیں، لیکن مرنے کے بعد آپ جنت نہیں جا سکتے، جس کو پرم پد کہا گیا۔ کس کو سنسکرت میں کہا گیا ہے؟ پرم پد۔ تسمات شاسترم پرمانم تکاریہ اکاریہ یہ شاستر ودھی متسرج ورتتے کام کارتا نہ سدھم واپنوتی نہ سکھم نہ پرام گتم۔ گیتا میں ہے، ہندوؤں کے لیے اپدیش ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی نفس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو پرم پد پراپت نہیں کر سکتا۔ پرم پد، پد میں سب سے بڑا پد، مطلب اس کو عظیم کامیابی۔ عظیم کامیابی، بڑی کامیابی کب ہو سکتی ہے؟ جب ہمیں جنت مل جائے، تبھی بڑی کامیابی۔ اس کو پرم پد کہا جاتا ہے، جنت۔ تو جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے ایمان۔ ہندو اتنے کام کرتے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے دان کرتے، خرچ کرتے، کیا وہ جنت چلے جائیں گے؟ نہیں جا سکتے۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ ایمان شرط ہے، ایمان کمپلسری ہے۔ اگر ایمان نہیں، not allowed to enter the paradise، جنت نہیں جا سکتا۔ کچھ بھی کر لے دنیا میں، ہاں اگر وہ دان کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ دان کی وجہ سے دنیا میں اس کو کچھ فائدے مل جائے۔ نان مسلم ہندو اگر کوئی پنیہ کر لیتا ہے، کوئی پنیہ کرتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، تو اس کا فائدہ اللہ اس کو دنیا میں ہی دے دیتا، مرنے کے بعد اس کا کچھ حصہ اس میں نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ مرنے کے بعد جنت میں جانے کے لیے، مرنے کے بعد پنیہ کمانے کے، نیکی ملنے کے لیے جزا، بدلہ، اچھے بدلے کی امید وہی کر سکتا ہے جو مومن ہوگا۔ اس لیے ہم مومن، ہم مسلمان، اللہ نے قیمتی دولت سے نوازا۔ اسی ایمان، اسی دولت کا تقاضا یہ ہے کہ کبھی بھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں، اللہ کے سامنے جھکنا ہے اور اپنی شان اور عزت کے ساتھ، آن بان شان کے ساتھ رہنا ہے۔ بہت سارے منافق آئیں گے، آنے دیجئے۔ اور اپنے بچوں کو میں یہ بات کہتا ہوں کہ مسلمانوں اپنے بچوں کو عالم بناؤ۔ علماء کرام کی بڑھتی ہوئی قلت چنتا کا وشے ہے۔ ہمارے مدرسے بند ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جس طرح ہم مسجد کی فکر کر رہے ہیں، مدرسوں کی بھی فکر کریں، مدرسوں کو زیادہ سے زیادہ آباد کریں۔ اور اس کی فکر مت کیجئے کہ مدرسے میں ہمارا بچہ پڑھے گا تو مولانا بنے گا، عالم دین بنے گا۔ اس زمین پر سب سے مقدس جماعت صحابہ کے بعد اگر کوئی جماعت ہے، وہ علماء کی جماعت ہے۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء۔ آج کچھ لوگ علماء کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے، نہیں جناب یہ تو مولانا صاحب ہے، یہ کام نہیں کر سکتا، یہ تو عالم دین ہے، یہ تو فلاں تقاضے کو پورا نہیں کر سکتا۔ وہ جھوٹے ہیں، وہ ڈرتے ہیں یا جلتے ہیں، ورنہ علماء کی وہ جماعت رہی ہے، ہمیشہ سے تاریخ رہی ہے۔ علماء نے بڑی بڑی آندھیوں کا مقابلہ کیا۔ میں نے کل کے جلسے میں بھی کہا تھا، آج بھی کہتا ہوں، اسی بھارت کی دھرتی پر، اکھنڈ بھارت پر حکومت کرنے والا ایک بادشاہ جس کا نام اکبر ہے، وہ اکبر بادشاہ ایک دین لاتا ہے، نئی شریعت لاتا، یعنی ہندو دھرم کی باتیں بھی رکھی گئی، شراب کو جائز قرار دیا گیا، عورتوں کو شراب خانے میں شراب پلانے کی ڈیوٹی پر مسلط کرتا ہے، اور تو اور جناب زنا کو جائز قرار دیا جاتا ہے، داڑھی چھیلنا جائز، کوئی حرام نہیں، کوئی گناہ نہیں، اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں شریعت میں گویا کہ اس نے تبدیلی کی، ایک نئی شریعت بنانے کی کوشش کی، نیا دین بنانے کا اس نے کوشش کیا۔ اس دین کا نام رکھا دین الہی، اکبر کے زمانے میں۔ اور اکبر اگر کوئی فیصلہ کرتا تو کسی کی ہمت نہیں تھی کہ اس کے سامنے میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہے کہ اکبر تم نے یہ غلط فیصلہ کیا۔ برہمن عقیدہ، ہندو عقیدہ، کرسچن عقیدہ، یہ سارے عقیدے ملا دیے سب۔ اس نے کہا کہ ایوری ریلیجن آر ایکول، سارے دھرم کے لوگ، سارے مذہب برابر سرابر، ہم سب کا سمان کرتے ہیں، سب کا
ہم سب کا سمان کرتے، سارے مذہب ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، انہوں نے ایک نیا دین بنایا دین الہی کے نام سے، باضابطہ اس کو نافذ بھی کیا، نافذ امپلیمنٹ کیا اس کو، اور اس کو سرکاری خزانے سے فنڈ بھی کرتا تھا چلانے کے لیے کہ چلاؤ اس شریعت کو آگے بڑھاؤ۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ علماء کچھ نہیں کر سکتے، آؤ جلال الدین اکبر کے دربار میں دیکھو، ان کے اس غلط تحریک کے خلاف سینہ تان کر سر پہ کفن باندھ کر کم سے کم 100 ملفوظات لکھے، قلم اٹھایا اور یہ کہا کہ جلال الدین اکبر تمہارا یہ دین من گھڑت ہے، تمہاری یہ شریعت قرآن کے خلاف ہے، تمہاری یہ لائی ہوئی جو من سنوئی اور من گھڑت جو عقیدے ہیں اس کو بدلنے کی کوشش کرو، اللہ ورنہ تمہیں عذاب میں ڈالے گا۔ میرے بھائیو پتہ ہے وہ کون تھا مرد مجاہد؟ وہ کوئی نیتا نہیں تھا، وہ کوئی پی ایم سی ایم نہیں تھا۔ آج کل عالم دین کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے والے، سچی قیادت کوئی کر سکتا ہے تو ایک عالم دین کر سکتا ہے، قوم کی صحیح رہنمائی کوئی کر سکتا ہے تو ایک عالم دین کر سکتا۔ آپ کی جماعت عالم کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی، آپ کی قیادت عالم کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی، گاؤں سماج کا کوئی کام مکمل نہیں ہو سکتا اگر اس گاؤں کے اندر کوئی عالم دین نہ ہو، چاہے باہر سے ہو چاہے اسی بستی کا ہو۔ ارے آپ کا ایمان بھی مکمل نہیں ہو سکتا ہے بنا عالم دین کے، نکاح نہیں ہوگا، نکاح کون پڑھائے گا؟ عالم دین پڑھائے۔ اگر عالم دین نہ ہو تو آپ قبر میں اتارے نہیں جا سکتے، آپ کا جنازہ پڑھائے گا عالم دین، آپ کا نکاح پڑھائے گا عالم دین، ٹوٹل معاملوں میں عالم دین، طلاق کا خلا کا معاملہ عالم دین حل کرے گا، وراثت کا معاملہ عالم دین حل کرے گا۔ اور جب بات قیادت کی آئے گی دنیا کے اندر، آپ کہو گے کہ مولانا لوگ کچھ نہیں کر سکتے، یہ آپ کی کوتاہ فہمی اور آپ کی کم تنگ نظری کی یہ دلیل۔ عالم کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، عالم کبھی رشوت نہیں لے سکتا، عالم کبھی کسی کو پریشان نہیں کر سکتا، عالم کسی کے ساتھ دغا بازی نہیں کر سکتا۔ جو عالم ہوگا وہ کبھی بھی ان تمام گناہوں کا مرتکب نہیں ہو سکتا۔ اس بادشاہ کے خلاف سینہ تان کر کھڑا ہوا اس مرد مجاہد کا نام مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک ٹرم کے بعد، اکبر کے چلے جانے کے بعد فوراً نظام اور سسٹم بدل دیا گیا، وہی شریعت، پھر وہی قانون، وہی قرآن، وہی حدیث جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام 1458 سال پہلے لے کر آئے، پھر اس کو پورے چاروں طرف زور شور کے ساتھ لوگ عمل کرنے لگے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اس زمین پر مقدس جماعت اور ہستی کسی کی ہے تو علماء کی۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اس پر سب سے زیادہ عمل کرتے ہیں تو ہمارے علماء کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، اپنے بچوں کو عالم دین بنائیے، اپنے بچوں کو قاری قرآن بنائیے، اپنے بچوں کو بخاری کی تعلیم دیجیے، اپنے بچوں کو مسلم کی تعلیم دیجیے، اپنے بچوں کو قرآن کریم سے جو مسائل کا استنباط ہوتا ہے اس کی تعلیم دیجیے، دنیا کی فکر مت کیجیے۔ اور الحمدللہ ہمارا علاقہ سیمانچل، ہمیں گرو ہوتا ہے کہ میں سیمانچل میں ہوں، مجھے فخر بھی ہوتا ہے کہ ہم سیمانچل کی دھرتی میں ہیں جہاں پر پورے بہار میں سب سے زیادہ کثیر تعداد میں اگر علماء کی، حفاظ کی، قراء کی تعداد کسی دھرتی پر ہے تو وہ ہمارے سیمانچل کی دھرتی پر ہے۔ ہمیں اس بات پر بہت زیادہ گرو ہے، فخر ہے۔ اور ہندو دھرم میں تو یہ کہا گیا کہ جس کے اندر گیان ہو، جس کے اندر ایشور، عالم کا مطلب اللہ کی شریعت کا گیان، قرآن کا گیان، قرآن کا نالج، شریعت کا نالج۔ ہندو دھرم میں اسے کہا گیا کہ جس کے اندر ایشور کا نالج ہو، گویا وہ ایشور۔ بہونام جنم نامنتے گیان مان مام پرپدیتے واسودیوا سرومتی سمہاتما، مہاتما ہوتا ہے۔ ہم لوگ مہاتما کس کو کہتے ہیں؟ مہاتما اس کو کہتے ہیں کہ جو مہا پروش ہوتا ہے، لیکن یہاں پر سنسکرت میں کہا گیا کہ مہاتما وہ نہیں ہوتا جو مہان ہوتا ہے۔ موہن داس کرم چند گاندھی کو مہاتما کہتے ہیں، مہاتما کا خطاب کسی مسلمان نہیں دیا تھا ان کو، تو ان کو مہاتما، لیکن نہیں، ویدوں کی دنیا میں مہاتما اس انسان کو کہا جاتا ہے، اس پروش کو کہا جاتا ہے جس کے اندر سب سے زیادہ گیان ہو ایشور کا، جس کے اندر سب سے زیادہ گیان ہو۔ جیسے ہمارے علماء ہیں، عالم دین ہے، قاری قرآن، حافظ قرآن ہے، تو اس کو آپ سنسکرت کی زبان میں مہاتما کہہ سکتے ہیں۔